کروں گا۔ اب آئیے، انسان کی زندگی یاد رکھیے تمام کی تمام آزمائشیں، چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو چاہے فراوانی میں ہو، آزمائش ہی ہے یاد رکھیے۔ مطلب یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں غریب ہوں تو آزمائش ہے اور مالدار ہوں تو آزمائش نہیں ہے۔ غریبی بھی آزمائش ہے، مال کی کمی سے اللہ آزماتا ہے، مالداری بھی آزمائش ہے، اللہ مال زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ غریبی میں اللہ ہمارے شکر اور صبر کو چیک کرتا ہے، اور مالداری میں اللہ رب العزت جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں ہم کیسا شکر بجا لاتے ہیں، غریبوں کا حق دیتے ہی نہیں دیتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، حج وغیرہ کی جو چیزیں وہ ہم کرتے ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے۔ تو مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے، مصیبتیں دے کر بھی آزماتا ہے، فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ مصیبت بولے تو صرف تکلیف ہے، فراوانی بھی ایک قسم کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی کی تمام شعبے، چاہے تنگی کی ہو چاہے فراوانی کی ہو، یہ آزمائش ہے، آپ کو ہم کو سمجھنا، مصیبت نہیں لیکن آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ آزمائش مطلب ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ٹیسٹ کے اندر اگر تکلیف والا ہے تو مصیبت کہلائیں گا، ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ ہوتی ہے پہلی چیز۔ دوسرا، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو مصیبت اور تکلیف، پریشانی، دکھ میں ڈالتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، رجوع اللہ ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے پھر وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے، جو چاہے پھر کروں گا، زندگی جیسی رہی ویسی رہوں گا۔ ایسا کبھی نہ ہو، یاد رکھیے، اس لیے کہ جو مصیبت گئی ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے پھر لا سکتا ہے اس کو، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ تو لہٰذا ہم بڑے اس میں احتیاط کریں۔ تو تنگی اور پریشانی میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور فراوانی میں نعوذ باللہ اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، یاد رکھیے، کئی مقامات پر ایسے عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان تنگی میں تو اللہ کو پکارے اور فراوانی میں پھر بھول جائے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 54 54 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور جہاں اس نے مصیبت تم سے دفع کر دی، مشرکین مکہ کے بارے میں بات آ رہی ہے، جہاں اس نے تم سے مصیبت کو دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ جہاں مصیبت تھی تو بڑے توحید پرست تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ایک اللہ کو مان رہے تھے، اسی کی نظر منت مرادیں کر رہے تھے، اور جو ہی اللہ نے فراوانی دے دی، مصیبت کو ہٹا دیا، پھر لگ گئے شرک کے اندر۔ اور مشرکین مکہ ہی بہت کرتے تھے، خاص طور سے اگر وہ سمندری سفر میں ہوتے، کوئی مصیبت آتی تو اللہ کو یاد کرتے، سارے معبودوں کو بھول جاتے، اور جیسی اللہ خشکی میں لا دیتا، زمین پہ لا دیتا، پھر اپنا شرک چالو کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ ان سے مصیبت دفع کرتا ہے، دفع کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ناشکرہ بندہ نہیں بننا ہے، بلکہ ہم کو شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا ہے۔ چلیے آئیے، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔